یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسرائیل، ایک چھوٹا سا ملک، اور یہ پورا خطہ یہ ایران ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک اور اس پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جو خبروں میں آ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ 57 اس نے ابھی تک حملے کر دیے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ملک ابھی تک کھڑا کیسے ہے، اور آخر کس چیز نے اس کو بچایا ہوا ہے؟ اگر ٹیکنیکل زبان میں ہم بات کریں تو ایران سیدھی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ بھی بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور کیمیکیز ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سچویشن اٹیک، یعنی وہ کوشش کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ ایک ساتھ حملے کیے جائیں کہ جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ کنفیوز ہو جائے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے وہ کنفیوز ہو چکا ہے۔ ایران جو اپنے مقصد ہیں وہ پورے کر رہا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ جو ان کا یہ سسٹم ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اب اطلاعات کے مطابق کچھ جو ہیں حملے نشانے وہ ان کی جو اٹیک ہے، فوجی تنصیبات ہیں، اس پر لگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ان حملوں کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اسرائیل کی جو عوام ہے، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ بنکرز میں خوف کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، ان کے ایئرپورٹس بند ہیں، اکانومی ان کی سست ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی کاسٹ ہے وہ ایران کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے، یعنی ایران سستے ڈرونز بھیج رہا ہے اور اسرائیل مہنگے میزائل سے اسے روک رہا ہے۔ یہی زیادہ ایڈوانٹیج جو ایران کو مل رہا ہے وہ کاسٹ ورسز کاسٹ کا ہے، یعنی جو جنگ میں اخراجات ہیں وہ اسرائیل کے زیادہ ہو رہے ہیں اور ایران کے کم ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ اسرائیل بچ کیسے رہا ہے اتنے زیادہ بیلسٹک میزائل کے حملوں کے باوجود۔ اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ آئرن ڈوم پر مشتمل نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے دو اور ایسی لیئر ہیں جو آنے والے جو میزائلز ہیں ان کو روکتی ہیں۔ اس میں جو دوسری ہے وہ ڈیوڈ سلنگز ہے، جو میڈیم تھریٹ کے جو میزائلز ہوتے ہیں ان کو وہ روکتی ہے، اور دوسرا ہے تیسرے نمبر پہ جو ان کا سسٹم ہے ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم۔ یہ تینوں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم، یہ تینوں مل کر آسمان میں ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان شیلڈز کی وجہ سے کہ میزائل جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اصل جنگ یہ نہیں، اصل جنگ بلکہ کوئی اور ہے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ وہ کمیونیکیشن ہیک کر رہا ہے، رابطوں کو ہیک کر رہا ہے، لوکیشن جو ہے مختلف لیڈرز کی ان کو ٹریک کر رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ ٹارگٹنگ کر رہا ہے، اور پھر اسی سے ہائی ویلیو جو ان کی کمانڈر ہیں ایران کے ان کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پلانٹیر ٹیکنالوجی جو ہے ان کی اس سے ممکن ہوئی ہیں، یعنی جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ڈیٹا اور سگنلز میں لڑی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ایران کی طرف سے جو میزائلز ہیں وہ کافی زیادہ حملے ہو چکے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ 57 لہریں جو ہیں، یعنی کہ ہر لہر میں کافی زیادہ جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کی طرف پھینک رہا ہے۔ تو کیا یہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ کم پڑ جائیں گے؟ تو جواب ہے فوراً نہیں، کیونکہ ہائی کوالٹی میزائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، لیکن جو عام نارمل یوزج کے میزائل ہیں ان کے کم ہونے کا ابھی کافی عرصے تک بہت کم امکان ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل بھی سستا دفاع نہیں کر رہا۔ اگر ایران کی اکانومی کم ہے تو وہ لو بجٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اگر اسرائیل کی اکانومی زیادہ ہے تو وہ ہائی بجٹ کے حساب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کہ جنگ کس طرف دکھائی دیتی ہے، کون زیادہ نقصان میں جاتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔